لگاتار 3 سال پورا مہینہ رمضان کا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پورا مہینہ رمضان کا اعتکاف فرمایا کرتے تھے ادھر بیٹھ کے غار حرا میں۔ مورخین کے مطابق یہ رسم ان کے اندر شامل تھی کہ ان کا عبادت کا جو ذرا عبادت گزار ہوتا تھا، جس کا رب کی طرف اپنے انداز کے مطابق اس کا ہوتا تھا کہ میں عبادت میں ہوں جس میں ہوں، تو وہ اس غار میں آ کے وہ لوگ کبھی کبھار بیٹھ کے مراقبہ وغیرہ کیا کرتے تھے۔ 6 مہینے لگاتار ایسے خواب آتے رہے کہ جو رات کو ہوتے تھے، خواب میں ہوتے تھے، اور دن دہاڑے وہ واقع ہو جایا کرتے تھے۔ وہ اجنبی غائب ہو گیا اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم انتہائی خوف کے عالم میں غار سے نکلے اور وہ دوڑے گھر کی طرف، جو اس مقام میں جہاں حضرت خدیجہ موجود تھی، ٹھہری ہوئی تھی، اور انہوں نے جا کے ان سے خوف کے عالم میں تذکرہ کیا مختصراً کہ آج میں نے کیا دیکھا۔ یہ 3 سال لگاتار نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ طریقہ کار رہا، اور یہ تیاری تھی کس چیز کی؟ ہم مکہ میں غار حرا میں اس مقام کے بالکل سامنے 20 فٹ کے فاصلے پہ بیٹھے ہیں، اسی پہاڑی کے اوپر جس پر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اوپر پہلی وحی کا نزول ہوا تھا، اقرأ بسم ربک الذی خلق۔ ہم وہاں بیٹھے ہیں۔ جبل حرا، جس کو جبل نور بھی کہا جاتا ہے، اس میں ایک غار ہے جس کو غار حرا کہا جاتا ہے۔ آپ ادھر دیکھتے ہیں سامنے تو آپ کو جبل الصبیر نظر آتا ہے، جبل الصبیر، جبل الحرا، غار سور وہاں پہ ہے۔ جبل السور میں ایک غار ہے جس میں ہجرت کے مقام پر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے 3 راتیں 3 دن گزارے تھے۔ ابو طالب، جناب ابو طالب کا بڑا ایک مشہور شعر ہے جو کہ ابن شام اور ابن اسحاق نے کوٹ کیا، جس میں ان تینوں پہاڑوں کا تذکرہ، ان کے قسم انہوں نے ایک ہی شعر میں 2 مصروں میں کھائی ہے، اور تذکرہ کیا ہے کہ یہ پہاڑ جو ہے اس کو اس لیے زمین پہ لگایا گیا کہ اس سے اترتے ہی بندہ غار حرا کے اوپر چڑھے، پہاڑ اس غار حرا جبل حرا پہ چڑھے۔ ابن اسحاق اور ابن ہشام جو قدیم ترین جو سیرت کی کتابیں ہیں، ان کے مطابق ان کی تفصیلات بہت زیادہ اس کے اندر موجود ہیں کہ یہ پہلی وحی کا نزول کیسے ہوا۔ کچھ اس کے اقوال، کچھ صحیح بخاری کے اقوال، کتاب التفسیر کے اقوال، اور کچھ مختلف کتب تفسیر، کتب حدیث اور کتب تاریخ میں سے سب کو اکٹھا کر کے ایک اجمالی میں آپ کے سامنے تصویر پیش کروں گا، جو کوشش ہوگی کہ قریب ترین ہو اس اصل تصویر کے، اصل واقعات کے جو سیکوینس بنا ہے کہ کس طریقے سے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اوپر وحی کا نزول سٹارٹ ہوا ہے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مشہور قول کے مطابق نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر جو وحی کا، نبوت کا نزول تھا، اس کا آغاز رویا صالحہ کے ساتھ ہوا ہے۔ رویا صالحہ، سچے خواب۔ ان کی جو طویل حدیث ہے اس کا لب لباب یہ ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر 6 مہینے لگاتار ایسے خواب آتے رہے کہ جو رات کو ہوتے تھے، خواب میں ہوتے تھے، اور دن دہاڑے وہ واقع ہو جایا کرتے تھے۔ یہ جو سچے خواب تھے، اس کو اس حدیث میں اور دوسری کچھ مقامات کے اوپر نبوت کا 46واں حصہ قرار دیا گیا ہے۔ میتھمیٹیکلی اگر آپ حساب کتاب کے اندر جائیں تو آپ کو ایک اس کی اچھی تصویر ایسے نظر آتی ہے کہ نبوت کا کل عرصہ جو ہے وہ 23 سال ہے۔ اگر 23 سال میں ہر سال کو 2 حصوں میں تقسیم کر دیا جائے تو 46 حصے بن جاتے ہیں، اور ہر حصہ کتنے عرصے پہ ہوتا ہے؟ 6 مہینے۔ دس از اٹ، سمپل انڈرسٹینڈنگ۔ سچے خواب جو ہے نبوت کا 46واں حصہ ہے۔ اس حدیث کی تطبیق، انڈرسٹینڈنگ اصل میں یہ ہے۔ بخاری شریف میں کتاب التفسیر جو ہے اس میں ایک حدیث ہے حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے، وہ رجز فاجر، اس میں جو ٹائٹل ہے، باب بندہ ہوا ہے، چیپٹر باندھا ہوا ہے، اس آیت کی تفسیر میں جو کہ اصل میں سورہ مدثر کی آیت ہے، اس کی تفسیر میں ہی یہ حدیث منقول ہے کہ یہ وحی کا آغاز کیسے ہوا، اور میں اس کا کرکس آپ کے سامنے پیش کرنے کی کوشش کر رہا ہوں۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے عرب میں بنی ہاشم اور بنی عبد المطلب کی اس ریت، اس رسم کے مطابق جو پہلے سے جاری تھی، ابن ہشام نے ایسے ہی بتایا، ابن اسحاق نے بھی ایسے ہی کوٹ کیا ہے کہ مورخین کے مطابق یہ رسم ان کے اندر شامل تھی کہ ان کا عبادت کا جو ذرا عبادت گزار ہوتا تھا، جس کا رب کی طرف اپنے انداز کے مطابق اس کا ہوتا تھا کہ میں عبادت میں ہوں جس میں ہوں، تو وہ اس غار میں آ کے وہ لوگ کبھی کبھار بیٹھ کے مراقبہ وغیرہ کیا کرتے تھے۔ مراقبہ ہوتا ہے کہ آپ عوام سے نکل کے تخلیہ کی جگہ پہ جا کر بیٹھ جائیں، جہاں پہ آپ کا دھیان صرف رب کی طرف ہو اور آس پاس کی کوئی چیز، ہر چیز سے آپ لاتعلق ہو جائیں۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت عائشہ کے قول کے مطابق ان کی طبیعت میں اللہ تعالیٰ نے تخلیہ کی پسندیدگی شامل کر دی۔ تخلیہ، مخلوق سے نکل کے اس کعبہ کی
چکا چوند آبادی سے نکل کے اکیلے جا کے کہیں بیٹھنا اور اس اکیلے پن کو پسند کرنا، اس کو انجوائے کرنا، یہ تخلیہ ان کے ذہن میں بیٹھ کے اللہ تعالیٰ نے ان کو تخلیہ محبوب کر دیا۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو پہلی وحی نازل ہوئی ہے 40 سال کی عمر میں، لیکن تخلیہ کا آغاز 3 سال پہلے ریورس میں سٹارٹ ہو گیا ہے، 37ویں 38ویں 39ویں سال، اور کچھ کے مطابق 38 39 اور 40واں سال، لیکن یہ 3 سال کا واقعہ ہے، اور اس میں لگاتار 3 سال پورا مہینہ رمضان کا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پورا مہینہ رمضان کا اعتکاف فرمایا کرتے تھے، ادھر بیٹھ کے غار حرا میں، اس غار حرا میں ہوا کرتے تھے۔ آپ دیکھ لیں آج اتنی آبادی اس زمانے میں کیا بالکل خاموشی، ایک ہوا کی آواز شاید اس چٹانوں سے ٹکرا کے شاید کچھ ہلکا سا ایک سرور والا شور پیدا کرتی ہوگی، باقی کوئی چیز نہیں تھی، ٹریفک ویسے نہیں تھی، انجینئرنگ ویسے نہیں تھی، یہ شور ہوگا کچھ بھی نہیں تھا۔ اس خاموشی میں انہوں نے اس بیابان میں 3 سال لگاتار رمضان کا پورا مہینہ یہاں کے گزارتے تھے، جس میں غار حرا میں وہ بیٹھے ہوتے تھے، رات بھی گزارتے تھے۔ اور غار حرا میں اگر آپ بیٹھ جائیں اور آپ کا رخ غار حرا میں جب بھی آپ بیٹھتے تھے، آپ بیٹھتے ہیں تو آپ کا رخ جو ہے صرف ایک سمت پہ ہی ہوتا ہے، کیونکہ وہ ہے جیسا وہ ایک مسلح کی شکل میں ہے، جیسے آپ ایک قبر کے اندر بیٹھ جائیں تو آپ اپنا رخ چینج نہیں کر سکتے، ایسا ہے غار حرا۔ اور سامنے جو دیوار ہے آپ کے، جس میں پہاڑ میں جو چٹان ہے اس کے اندر ہلکا سا رکھنا ہے کریک، اس کریک سے آپ کو باہر نظر آتا ہے، کیا نظر آتا ہے؟ کعبہ نظر آتا ہے۔ آج ادھر سامنے آپ دیکھیں یہ کلاک ٹاور جو ایک بلڈنگ کھڑی ہے، یہ ہمارے اور کعبے کے درمیان میں یہ ایک ہنڈرنس آ گئی ہے، اگر یہ آج ادھر نہ ہوتی تو آپ کو یہاں سے بیٹھ کے کعبہ نظر آ رہا ہوتا۔ تو یہ اس کا سین تھا، اس غار حرا کے اندر بیٹھ کے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جس سے لطف اندوز ہوا کرتے تھے۔ اس سے آپ کو ایک چیز کا اندازہ ہوتا ہے، اگر آپ ادھر ایک ذہن پہ ایک پکچر لے، تصویر لے کہ میں اس کے اندر جا کے بیٹھ جاؤں اور مجھے صرف ایک ہی رخ نظر آ رہا ہے، ایک ہی ویو نظر آ رہا ہے، اور وہ صرف کعبہ ہے، تو آپ کی سوچوں پہ کیا چیز حاوی ہوگی؟ کعبے والا رب، کعبۃ اللہ۔ بس یہ 3 سال لگاتار نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ طریقہ کار رہا، اور یہ تیاری تھی کس چیز کی؟ پہلی وحی کی۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ماحول جو تھا، انداز جو تھا، وہ اس مکہ کی ساری ایکٹیویٹی سے ہٹ کے ابھی اس طرف ارتکاز آ رہا تھا، رب اور ان کا تعلق ایک اور انداز سے، تعلق تو پہلے موجود تھا، ایک اور انداز سے استوار ہونا شروع ہو چکا تھا، اور اس کا اختتام کہاں پہ ہوا؟ 40 سال کی عمر مبارک میں، رمضان کے مہینے میں، رمضان کے آخری عشرے میں۔ وہ کون سا دن تھا اس کے اوپر مختلف ہیں، 21 بھی ہے اور 23 بھی ہے، 27 بھی ہے، اس کا ہم تفصیلی تذکرہ کچھ چیزوں کے حساب کتاب اور اقوال کے تنصیب کے ساتھ الگ سے کریں گے۔ بہرحال رمضان کے آخری عشرے میں جو 3 سال لگاتار ان کا چل رہا تھا، اس یہاں پہ مراقبے تحنس کی کیفیت میں، اس میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے اپنے قول کے مطابق وہ فرماتے ہیں کہ میں نیند کی حالت میں تھا۔ یہ جابر بن عبداللہ کی حدیث کتاب التفسیر والرجز فاجر بخاری شریف کی، اس حدیث میں اس کا تذکرہ ہے کہ میں نیند کی حالت میں تھا اور میں نے دیکھا، یعنی وہ سوئے ہوئے تھے، ان کو جگایا گیا۔ اس کا مطلب یہ نہیں کہ یہ وہی نیند میں نازل ہوئی ہے، وہ نیند میں تھے، ان کو جگایا گیا، اور میں نے دیکھا کہ کوئی آیا اور اس نے اس کے ہاتھ میں دیباج، عربی کا لفظ ہے ریشم کا ایک کپڑا تھا، اس پہ کچھ لکھا ہوا تھا، اور اس نے مجھے دکھایا اور اس نے مجھے کہا اقرا، تو میں نے اس سے کہا میں پڑھنے والا نہیں، ما اقرا، میں پڑھا لکھا نہیں۔ اس نے مجھے دوبارہ اصرار کیا پڑھ، میں نے پھر جواب دیا میں پڑھنے والا نہیں۔ اس نے تیسری دفعہ جب دوبارہ مجھے اقرا کرنے سے پہلے، میں لب لبا بیان کر رہا ہوں، انہوں نے مجھے بھینچا، اس لفظ کا ترجمہ ہے کہ مجھے بھینچا، اسکویز کیا زور سے، اور مجھے لگا کہ بس موت آ گئی۔ وظننت ان الموت، میں سمجھا موت آ گئی، چھوڑا مجھے، پھر دوبارہ بولا اقرا، تو میں نے پھر وہی جواب دیا۔ اس نے وہی ایکشن ریپیٹ کیا۔ جب اس نے وہی ایکشن ریپیٹ کیا تو اس دفعہ میں نے اسے کہا میں کیا پڑھوں، ماذا اقرا، اور پھر فرماتے کہ میں نے اس لیے کہا تاکہ وہ جو تکلیف مجھے پہلے دی ہے وہ دوبارہ نہ کر دے کہیں ہے، تو میں جان چھڑانا چاہتا تھا۔ انہوں نے پھر بھینچا مجھے، اور اس دفعہ بھینچ کے جب چھوڑا، غالباً یہ تیسرا یا چوتھا مرتبہ تھا، چوتھی بار تھی جب انہوں نے مجھے چھوڑا، تو انہوں نے پھر جب مجھے کہا اقرا، تو انہوں نے جملہ پورا بولا، بسم اللہ الرحمن الرحیم، اقرا بسم ربک الذی خلق، خلق الانسان من علق، اقرا وربک الاکرم الذی علم بالقلم، علم الانسان ما لم یعلم۔ اکثر جگہوں پہ 5 آیات ہیں، کچھ جگہوں پہ رد و بدل بھی ہے، لیکن اکثر میں 5 آیات ہیں، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان آیات کو ریپیٹ کیا، اور یہاں پہ یہ حدیث کلوز ہو جاتی ہے۔
وہ اجنبی غائب ہو گیا اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم انتہائی خوف کے عالم میں. تفصیلات بہت ساری حدیث کے اندر موجود ہے, میں لب لباب آپ کو بیان کروں تفصیلات میں جانے کی بجائے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے اپنے بیان کے مطابق انتہائی خوف کے عالم میں وہ غار سے نکلے اور وہ دوڑے گھر کی طرف, اس گھر کی طرف, وہ ادھر اس طرف نیچے تھا, ادھر اس طرف نیچے تھا, جو اس مقام میں جہاں حضرت خدیجہ موجود تھی, ٹھہری ہوئی تھی, اور انہوں نے جا کے ان سے خوف کے عالم میں تذکرہ کیا مختصراً کہ آج میں نے کیا دیکھا. اور اس عالم میں مختلف اقوال ہیں, انہوں نے ان کو کس طریقے سے تسلی دی, انہوں نے وہ الفاظ بولے کہ آپ ایسے ہیں, ان کی تعریف بیان کی, آپ غریبوں کے لیے ایسے ہیں, آپ مسافروں کے لیے ایسے ہیں, آپ لوگوں کے لیے ایسے ہیں, درد مندوں کے لیے ایسے ہیں, اللہ تعالیٰ آپ کو ضائع نہیں فرمائے گا, خوف نہ رکھیں. ایک بہترین خاتون نے ماں والی تسلی دی, خاتون ہوئے بغیر, خاتون ہونے کے باوجود ماں والی تسلی دی اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو تشفی دی کہ فکر مت کیجیے, یہ آپ کے ساتھ ایسا کچھ بھی نہیں ہوگا. اس موقع پر یا 10 دن کے بعد, 10 دن کے بعد کا آپ کو اس لفظ کا ترجمہ خود ہی آپ کو سمجھے کہ میں 10 دن کیوں کہا ہے. اس موقع پر غالباً زیادہ کے خیال ہے کہ اسی موقع پر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو حضرت خدیجہ اپنے چچا کے بیٹے, جو کہ اس وقت مکہ کی پوری آبادی میں واحد اہل کتاب میں سے تھا جو پرانی کتابوں کو تورات اور انجیل کو جانتا تھا, جو یونانی زبان کو جانتا تھا, کیونکہ وہ درمیان کی جو تاریخ گزر چکی تھی اس کے مطابق تورات اپنے اس فلسطین والے اس رسم الخط کے اندر موجود نہیں تھی جس میں وہ نازل ہوئی تھی. موسیٰ علیہ السلام کے رسم الخط میں موجود نہیں تھی, وہ درمیان میں 2 مشہور واقعات بخت نصر کے اور ٹائٹس رومن کے ہو چکے تھے, وہ ختم ہو چکی تھی. اور یہ بعد میں چونکہ جو بار والے یونان والے جو مسلمان تھے, یونان والے اس وقت کے مسلمان جن کے پاس تورات موجود تھی, ان کو دوبارہ سے ٹرانسلیٹ کیا گیا اس عبرانی سورانی زبان میں. تو بیسک ماسٹر پیس, ماسٹر ڈاکومنٹ اس وقت کون سا بن گیا؟ یونان والا. اسی لیے اس وقت کے علماء نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات تک جو علماء تگڑے ہوا کرتے تھے ان کو عربی, سورانی, عبرانی اور یونانی زبان بھی آیا کرتی تھی, ادروائز ان کا علم انکمپلیٹ ہوتا تھا, وہ اوریجنل ٹیکسٹ کو پڑھ نہیں سکتے تھے. وہ ورقہ بن نوفل جو تھے حضرت خدیجہ کے چچا کے بیٹے, خدیجہ بنت خویلد, ورقہ بن نوفل اور اس کا والد اسد, ان کا دادا ایک ہے, نوفل کا بیٹا, یہ خویلد کی بیٹی, ٹھیک ہے جی, چچا کے بیٹے ہو گئے. ان کے پاس چونکہ ان کے ذہن میں تھا کہ یہ اہل کتاب کو جانتا ہے, یہ اس ٹیکسٹ کو انٹرپریٹ کرے گا. حضرت خدیجہ کے ذہن میں ایک چیز آئی کہ دس از سم تھنگ ڈیوائن, کچھ قدرتی چیز کچھ بنتی جا رہی ہے, اپنے شک کو دور کرنے کے لیے. اور ایک ان کو خدشہ اور بھی تھا جس کا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اقوال سے پتہ لگتا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو شاعری بہت سخت ناپسند تھی, سخت, اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو مجنون لوگوں کی باتیں سخت ناپسند تھی. اور اس وجہ سے ان کو یہ بھی بڑا ناپسند تھا کہ مجھے لوگ پاگل نہ کہنے شروع ہو جائیں کہ کیسی بات کر گئے, کیا ہو رہی ہے, یا کوئی جن شیطان تو نہیں میرے اوپر مسلط ہونے کی کوشش کر رہا. کچھ ایسی چیزیں, کچھ ایسے خیالات جن کا تذکرہ کچھ چیزوں سے پتہ لگتا ہے, اور وہ بڑے مسلم الفاظ ہیں جہاں سے پتہ لگتا ہے, جو کہ بعد میں سب کچھ کلیئر ہو گیا. لیکن وہ درمیانی کیفیت جو شروع کی تھی, چونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو قرآن کے اپنے الفاظ کے مطابق جو کہ سورہ روم میں, سورہ شعراء میں, اس سے پہلے میں, کہ اللہ تعالیٰ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے ہیں کہ آپ کو تو نہیں پتہ کہ آپ کے اوپر نبوت ہے, کہ آپ کو نہیں پتہ تھا کہ مل قرآن کیا چیز ہے. یہ تو یکدم آپ کے اوپر اللہ تعالیٰ کی طرف سے رحمت ہوئی اور آپ انبیاء میں اور خاتم الرسل بن گئے, اور قرآن آپ کے اوپر نزول سٹارٹ ہوا. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اس سے پہلے نہیں پتہ تھا. وہ کیسے تھے؟ وہ عرب میں وہ انسان تھے جو کہ لکھنا بھی نہیں جانتے تھے, اور اللہ تعالیٰ کی خاص تطبیق تھی, اللہ تعالیٰ کی خاص قدرت تھی کہ انہوں نے قرآن کو مسلم قرار دینے کے لیے, آسانی پیدا فرمانے کے لیے, لوگوں کے لیے آسانی کرنے کے لیے اس شخص پہ قرآن کا نزول فرمایا جو عرب میں پڑھے لکھے فصیح اللسان عربوں میں شامل نہیں تھا. کہ لوگ کہتے یہ تو پہلے سے ایسا تھا, یہ تو لکھنا پڑھنا جانتا تھا, اس کا کلام دیکھو, اس نے ایک کلام, خوبصورت کلام بندے نے پیش کر دیا.